ہو کے اشک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار۔ 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول عام الفیل، یکم جیٹھ 628 بکرمی ہندی کیلنڈر، اور عرب کیلنڈر تھا نہیں، تو عام الفیل کا مطلب ہے جس سال ابرہہ نے حملہ کیا بیت اللہ پر، وہ سال، اس کے حملے کے 6 ماہ بعد۔ آپ صبح صادق کے وقت پیدا ہوتے ہیں، اور 4:20 میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ میں نے 22 اپریل کی صبح صادق مکہ میں دیکھی تو 4:20 تھی، تو میں اپنی بات میں یہ اضافہ کر دیتا ہوں۔ یہ عین صبح صادق کے وقت آنے میں کیا راز ہے کہ ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج آ رہا ہے، اور ساتھ ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نور مصطفیٰ آ رہا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے وہ ٹائم چنا گیا جو یہ اعلان کرے کہ دل کے اندھیرے دور ہونے والے آ گئے۔ اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ جب آپ کی دائی، ہمارے دیہاتوں میں تو دائی کہتے ہیں نا، جو لیڈی ڈاکٹر ہو گئی ہم ہاسپٹل میں، تو جس سے ہاتھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کا نام تھا شفا بنت عامر، یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں کے پیٹ سے بہت کچھ نکلتا ہے، گندگی ہوتی ہے، پھر بچہ آتا ہے تو گندگی میں لتھڑا ہوا آتا ہے۔ اب وہ انتظار کر رہی ہیں اور اندر سے کچھ بھی نہیں نکل رہا۔ پہلے بچے کا سر آتا ہے اور ساتھ ہی کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ پھر جب جسم باہر آتا ہے تو جسم پہ ایک ذرہ کسی گندگی کا نام و نشان نہیں ہے، اور ماں کے پیٹ سے ایک قطرہ پانی کا نہیں نکلتا، اور بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے۔ آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر تشریف لائے، اور بچے کی ناف اور ماں کی آنت ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کینچی سے کاٹا جاتا ہے۔ آپ ماں کے پیٹ سے وہ کٹوا کے آئے، آپ کو باہر، آپ کے ناف کو باہر الگ نہیں کیا گیا، وہ لیدہ آپ پیدا ہوئے مقطوع السرہ مختتناً، آپ پیدا ہوئے مختوناً، آپ پیدا ہوئے، آپ کی ناف جدا تھی، آپ کا ختنہ ہوا تھا، اور کمرے میں روشنی پھیلی، خوشبو پھیلی۔ ماں نے، دائی نے پہلو میں لٹایا بچے کو، تو یہ بچہ جس کی عمر 15 منٹ ہے، یہ ایک دم کروٹ بدلتا ہے اور الٹا نہیں ہوتا، سجدے میں چلا جاتا ہے۔ یہ بچہ سجدہ کر کے سارے وکیلوں کو پیغام دیتا ہے، وکالت کرتے رہنا، نماز نہ چھوڑنا۔ سارے ڈاکٹروں کو پیغام دیتا ہے، تاجروں کو، زمینداروں کو، بادشاہوں کو پیغام دیتا ہے، نماز نہ چھوڑنا۔ جبھی تو میرے نبی کے نواسے نے تلوار کی دھار کے نیچے سجدہ نہیں چھوڑا۔ یہ فلسفہ شہادت ہے کہ سر تو کٹ سکتا ہے، سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ اب چھوٹی چھوٹی فائلوں کے پیچھے نمازیں چھوڑیں گے، کل جب آپ اپنی فائل خود اٹھائیں گے اللہ کے دربار میں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ وہ کیا، آج تو آپ میری فائل اٹھا کے جا رہے ہیں، آپ کے موکل آ رہے ہیں، آپ ان کی فائلیں پڑھ رہے ہیں، کل آپ اپنی فائل اٹھا چکے ہوں گے اور وہ فائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاہے وہ مولانا ہو، علامہ ہو، یا وہ وکیل ہو، یا وہ جج ہو، گردن میں لٹکا دوں گا فائل، اور پھر ایک ایک ورق الٹا کے کہوں گا اقرأ کتابک، پڑھ،
یہاں تو کھڑا ہے مظلوم کے لیے پڑھ، یہاں تو کھڑا ہے ظالم کے لیے اسے پڑھو، یہاں تم کھڑے ہو شرابی کو بچانے کے لیے اسے پڑھو، یہاں تم کھڑے ہو قبضہ مافیا کو بچانے کے لیے۔ تمہیں آج کا دن یاد نہیں تھا؟ تمہیں فلسفہ شہادت حسین یاد نہیں تھا کہ اللہ کو پانے کے لیے نسل بھی ذبح ہو جائے تو سستا سودا ہے؟ پیسوں کی قربانی کیا چیز ہے؟ چوپڑی روٹی کی قربانی کیا چیز ہے؟ اگر میرا اللہ مجھے ملتا ہے اور میں اللہ کو پا لیتا ہوں تو میں ہارا ہوا نہیں ہوں، میں جیتا ہوا ہوں۔ اگر میں اللہ کو کھو دیتا ہوں، اگر میں اللہ کو ناراض کر دیتا ہوں تو رب ذوالجلال کی قسم میں جیتا ہوا نہیں، میں ہارا ہوا ہوں۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتک كل شيء وأنا خیر لک من كل شيء۔ آدم کی اولاد، وکیل بن یا زمیندار بن یا تو دکاندار بن یا تو بادشاہ بن، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی طاقت لگا۔ اگر تو نے مجھے راضی کر لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا، اگر تو نے مجھے ناراض کیا تو نے سب کچھ کھو دیا۔ اور سن لے، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، اور میں نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا۔ میرے نبی کے نواسے نے سب کچھ کھو دیا لیکن اللہ کو پا لیا۔ یزید نے سب کچھ پا لیا پر اللہ کو کھو دیا۔ کس پہ لعنت برس رہی ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہیں یزید کی صف میں۔ ہم روتے ہیں علمدار کے لیے، عباس کے لیے، اور کھڑے ہیں ہم شمر کی صف میں۔ ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسے صحیح ہوگا؟ ہماری تلواریں بھی شمر والی تلواریں ہیں، ہماری زبانیں بھی یزید والی، ہماری آنکھ کا آنسو ادھر جاتا ہے اور ہم ووٹ دیتے ہیں یزید کو، ووٹ دیتے ہیں شمر کو، ووٹ دیتے ہیں ہم ان نافرمان کو جو زمین پر بوجھ ہیں، جو اس زمین، جن سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے۔ ووٹ دینے کا مطلب وہ سیاسی نہیں، زندگی کا طرز، کہ ہمارا طرز زندگی صریحاً میرے نبی کے نواسے کے پیغام کے خلاف ہے۔ میں کہاں کہاں پھنبا رکھوں؟ عمر گزر گئی پھرتے پھرتے، کہاں سے آنسو لاؤں، کہاں سے فریادیں لاؤں، کہاں سے نوحے لاؤں جو دل کے دروازوں پر دستک دے سکیں، جو میری فریاد کو پہنچا سکیں۔ کہ پہلے اللہ کو ڈھونڈو جس سے بڑی آشنائی تھی۔ تم یا اللہ کہتے تھے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا تھا۔ تم یا اللہ کہتے تھے، آسمان سے فرشتوں کی قطاریں اتر آتی تھی۔ لیکن وہ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرے نبی نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا، اور ڈر گئی والدہ بھی اور دایا بھی۔ یہ کیا، یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہ الٹے ہو گئے، سجدے کی پوری پوزیشن۔ پھر لمبے سجدے کے بعد یہاں ہاتھ پہ پریشر ڈالا، الٹے ہاتھ پریشر ڈالا اور چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ پہلے یوں کیا، یہ دیکھیں مٹھی، پھر یوں کیا، شہادت کی انگلی کو کھول کے اوپر جو کیا تو پوری کائنات میں نور ہی نور پھیل گیا۔ اور پھر آپ گرے، وہی معصوم بچہ، یہ نور آیا ہے دلوں کو روشن کرنے کے لیے آیا۔ ماں نے اٹھا کے گود میں رکھا، گود میں لے لیا نا، کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کھول دے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہو گیا۔ گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے بادل نہیں آیا، دھند، یہ جو ابھی آنے والی ہمارے یہاں جس کو فوگ ہم کہتے ہیں، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں۔ تو دخل الغمام، دھند آئی اور سارا کمرہ بھر گیا اور بچہ نظر نہیں آ رہا، اتنی گہری ہو گئی۔ اس کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دو، عورتوں کو، مردوں کو، وکیلوں کو، بادشاہوں کو، وزیروں کو، امیر کو، امیرن کو، غریب کو، غریبن کو، شاہ کو، گدا کو،
کالے کو گورے کو، شرقی کو غربی کو، شمالی کو جنوبی کو بتا دو کہ اسی کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ورنہ ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ کب بتاؤ ساری کائنات کو، ان وکیلوں کو بھی بتاؤ، ان بادشاہوں کو بھی بتاؤ، ان ذمہ داروں کو بتاؤ، دیہاتی شہری کو بتاؤ، یہ ہیں جن کے لیے کائنات بنی، یہ ہیں۔ ایک حدیث یاد آ گئی کائنات بنی سے۔ آدم علیہ السلام کا اللہ نے نکاح کیا جنت میں اماں جی کے ساتھ حوا، تو کہا آدم مہر ادا کرو، اپنی بیگم کا مہر ادا کرو۔ تو وہ کہنے لگے یا اللہ کیا ادا کروں، پھر صاحب کیا ادا کروں؟ تو فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا، اس پہ ایک درود پڑھ دے، ایک درود اس پہ پڑھ دے، یہ تیرا مہر ہے۔ آپ کی تو آمد سے پہلے اعلان ہوئے جا رہے ہیں اور نکارے بج رہے ہیں، اور اس سے بھی عجب حدیث سناؤں۔ اب نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ آخری لفظ بولو یاسین، بولے نا۔ میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کی زبان سے پہلے کہلوائے۔ آپ نے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب آپ کو معلومات کے لیے اضافی میں کہہ دیتا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن پیر کی رات 21 رمضان میرے نبی کو نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ تاج تو پہلے ہی پہنا گیا تھا، ظہور ہوا۔ تو یہ کتابی جواب ہے۔ یہ 40 سال 6 ماہ 10 دن ہیں، جنوری فروری کے نہیں، محرم صفر کے ہیں۔ تو جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال کی عمر پر جواب دیا کیا؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میرے سر پہ نبوت کا تاج سج گیا تھا، میں نبی بن گیا۔ اب حدیث سنیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے، اور پیدائش کائنات کو سائنسدان کہتے ہیں بگ بینگ جو تھا، کوئی 25 سے 30 ارب سال پہلے دھماکے سے کائنات بنی۔ ہم بھی اسی کو لے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی اور ایسی دلیل کوئی نہیں، نہ اس کا انکار کرنے کی نہ اس کا اقرار کرنے کی۔ تو 30 ارب سال سے 1000 سال پہلے جب صرف اللہ تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ ان 2 آیات میں بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ تجھ پر ایسا تھا تو کچھ نہیں تھا، زیرو تھا، اور ایک زمانہ کائنات پہ ایسا تھا کہ یہ زیرو تھی، عرش نہیں، فرش نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، کرسی نہیں، جبریل نہیں، میکائیل نہیں، اسرائیل نہیں، اسرافیل نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، سیارے نہیں، پانی نہیں، آگ نہیں، ہوا نہیں، پتھر نہیں، پہاڑ نہیں، لوہا نہیں، تانبا نہیں، پیتل نہیں، سمندر نہیں، دریا نہیں ہے، اور میرا اللہ اکیلا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔ اکیلا میرا اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع
المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ. یہ اکیلا اللہ موجود ہے، کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے. تو اللہ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے، غور سے سنی، میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. میرے نبی کا ایک نام کیا ہے؟ میرے اللہ نے یاسین کی تلاوت کر کے کہا یاسین والقرآن الحکیم. یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ. دیکھیں نا، آپ تو سامعین کے لیے ہوتا ہے، ناظرین کے لیے ہوتا ہے، جو سامنے بیٹھے ہوں، اور جو موجود ہی نہ ہو اس کے لیے وہ کا لفظ ہوتا ہے کہ اگر وہاں کچھ نہ ہوتا تو آیت ہوتی انہو لمن المرسلین، وہ آئیں گے میرے رسول. وہ آ گئے، وہ آ چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے انکا لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں. بی بی سعدیہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب مصطفیٰ کو گود میں لیا اور بیٹھیں اپنی گدھی پر، وہ مریل ٹٹو گدھی، جب آپ کو گود میں لے کر گدھی پر بیٹھی تو گدھی نے ایک چھلانگ لگائی اور قبلہ رخ ہو کے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، آسمان کو دیکھا، پھر سجدہ کیا. اس مریل گدھی کو بھی پتا ہے کہ میرے اوپر کون آیا ہے. وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا. آواز آئی، پھرا دو، سب کو پتہ چل جائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تم ایک وکالت کو کیا کہتے ہو؟ کل کائنات تمہارے قدموں میں گرا دی جائے گی بشرطے کہ تم غلام. نارتھ میں اینڈ آف دا ورلڈ ہے، ناروے میں 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے آلٹا، اور پھر کوئی 7 گھنٹے کا سفر ہے بائی روڈ، 6 گھنٹے. اس میں 8-8, 9-9 میل کی مسلسل ٹنلز آتی ہیں. 8 میل، 5 میل، 9 میل، 8 میل، 5 میل، ٹنل ٹنل ٹنل، پہاڑوں سے گزرتے گزرتے وہ آخری بستی آتی ہے. تبلیغ کے کام کی بھی خوبصورتی دیکھو. آلٹا پہنچے، یہ وہ بارڈر ہے آلٹا جہاں جون جولائی سورج ڈوبتا نہیں، بس گھومتا رہتا، اور دسمبر جنوری نکلتا نہیں، بس ڈوبا ہی رہتا. ہم جب وہاں پہنچے تو تبلیغ کا کام وہاں بھی چل رہا تھا، اور سبحان اللہ انہوں نے ہمارا استقبال کیا. اور وہ دن تھے بہت زیادہ مصروف، تو پورے شہر میں ایک ٹیکسی نہیں ملی، تو انہوں نے ہمیں اپنی گاڑیاں دی کہ آپ ہماری گاڑیاں لے جائیں، کل آ جائیں. سب ادھر ہی جاتے ہیں. تو جب میں وہاں پہنچا، اس سے پہلے ایک بستی ہے 1 گھنٹہ پہلے ڈرائیو یا پونا گھنٹہ. وہاں پہنچا تو وہاں بھی 10 مسلمان ملے، اور پہلا جو ملا اس نے تبلیغ میں 10 دن لگائے ہوئے تھے. اسی نے ہمارے ہوٹل کا انتظام کیا، اور پھر وہ ہمارا گائیڈ بن کے گیا. تو جب ہم قریب پہنچے تو دھند چھا گئی، یہ جو ہمارے ہاں سردی میں آتی، ہر شے بند. میں کہا یا اللہ ایڈا تھکتے آیا تے اگو آئے بلاں گل چھڑی، مہربانی کر 2 منٹ نو رو پرا کر، میں ویکھاں تو صحیح، میں تو آیا ہی ویکھن واسطے. خیر پتہ نہیں کوئی قبولیت کی گاڑی تھی، وہ ایک ریلا آیا بڑا خوفناک قسم،
گزر گیا اور پھر چمک. تو جب میں وہاں سے نکلا ہوں اور سمندر کے کنارے پہنچا ہوں تو وہاں میری زبان سے نکلا اللہ اکبر. جو میں نے ابھی کہا بلا وہو الخلاق العلی، کیا زبردست ہے بنانے والا. میں تو انیس دی مسجد کے میں تھوڑی وہ کیفیت بنا میں تو وہاں پہنچا ہوں، لیکن اب میری کیفیت سے اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ میں نے کیا دیکھا. اور میرا اللہ کہتا ہے تو مچھر دا پر ہے تو میں ایویں ہی بنا چھڑی. مچھر دا پر لا تساوی جناح بعوض، یہ تو مچھر دا پر بھی نہیں. تسی آؤ تو صحیح میں اگر بنایا کی ہے توڑے واسطے. میرے نبی کا فرمان ہے کہ ایک منظر میں ڈوب کر اللہ کا بندہ جنتی، 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، یعنی لاکھوں سال بیٹھ کے صرف ایک چیز کو دیکھتا رہے تو اس کا مزہ ختم نہیں ہوگا. کیونکہ ہر لمحے جنت کا حسن بڑھ رہا، ہر لمحے. اس مسجد کو ایک حد تک خوبصورت بناؤ گے آگے ختم. ہر حسن یہاں ایک جگہ پر آ کے سٹاپ کر لیتا ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے. تو لہٰذا آنکھ دیکھتے 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 پھر تھک جاتی ہے، پھر کسی اور کو دیکھنا چاہتی. وہ جنت میں کیا ہے، ایک گھاس کا تنکا بھی ہے نا، آپ اس کو دیکھیں گے نا، ہر لمحے اس کا حسن بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے. لہٰذا کسی شے سے کسی وقت دل نہیں بھرے گا. تو وہاں میں نے اذان دی. 4 اگست کو وہاں سورج ڈوبتا ہے اور کوئی 20-25 منٹ کی رات ہوتی ہے. تو زندگی میں مسافر زور اثر کٹھی پڑتا ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، مغرب عشاء کٹھی پڑتا ہے، لیکن 3 نمازاں کٹھی تو کوئی شریعت بھی کوئی نہیں. لیکن اس دن ہمارے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ میں نے مغرب کی اذان دی. سرد ہوا تھی، ٹیمپریچر 1-2 ہوگا زیادہ سے زیادہ، اگست کا مہینہ تھا. لیکن وہ جو وہاں خاموش ہیبت ناک سمندر اور وہ دنیا کا کنارہ نارتھ میں جا کے آخر، اور اس پر انہوں نے گلوب بھی بنایا ہوا تھا دنیا کے اشارے کے لیے کہ یہ آخری جگہ ہے. اوپر پھر نارتھ پول آ جاتا ہے. دیکھو گے تو تم کہو گے اللہ اکبر. اوہ جو میں نے کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے اذان دی، اس دن میں نے پتہ لگا کہ اللہ اکبر ہوندہ کی ہے. ایسے تو سپیکر منہ دیتا تو شروع ہو گئی. جب میرے سامنے اللہ کی قدرت کھلی ہوئی تھی، اس کی ہیبت کھلی ہوئی تھی، اس کی شہنشاہی بادشاہی کا جلال تھا، اور میں اس کو دیکھ کے کہہ رہا تھا اللہ اکبر. زندگی گزر گئی اذانیں دیتے، وہ پہلی تھی آخری اذان ہے. ایسی اذان دل بھی کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، زبان بھی کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ. پھر ہم دوڑ کے پیچھے بنائے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے ہوٹلز تھے چائے کافی کے لیے، اور ایک ہال تھا جس میں ٹورسٹ آ کے بیٹھ جاتے تھے. تب ہمارے پاس 20 منٹ تھے، اس میں ہم نے مغرب بھی پڑھنی تھی، عشاء بھی پڑھنی تھی، فجر بھی پڑھنی تھی. رات ہی 20 منٹ دی ایسے. تو اذان دی، بھاگے بھاگے آئے کمپا. اچھا وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا. مجھے خیال آتا تھا یہ ہر باری رولا پہ آتا ہے عید والا، پٹھانا نو ایک دن پہلے نظر آ جاتا، سانو ایک دن بعد. یورپ میں 2-2 3 عیداں، سورج والا کام ہوتا تھا، ہر شے فکس. اچھا میں آلٹا پہنچا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ یہاں سسٹم بریک ہو جاتا ہے. تھوڑا آگے کچھ یہ تم باہر کرواتے کھلی جگہ. چلو ٹھیک ٹھیک ٹھیک. خیال آتا تھا کہ ہمارا جو کیلنڈر ہے یہ ہر سال ہی عید مشکل مصیبت بنی ہوتی. اچھا وہاں جب میں پہنچا ہوں تو وہ سورج ایسے گھومتا رہتا ہے اوپر ایسے. اچھا خیال نہیں آیا. جب نماز کا خیال ہے کہ نماز پڑھنی
تو اب رات ہے دن ہے. تو میری نظر پڑی چاند پر. تو میں نے چاند کو دیکھے، یہ وہ العصر گھڑی اس میں وہ قبلہ دیکھنے کا اس میں ہوتا ہے. تو میں نے وہ چاند کی طرف ایرو کر کے تو قبلہ نکالا، بے دھیانی میں نکالا. نماز پڑھتا میں نے خیال میں کہا یہ کیا ہے؟ میں نے مقامیوں سے پوچھا جو ساتھ، میں کہا یہ چاند بھی غائب ہو جاتا ہے یہاں؟ بھئی 2 مہینے چاند نظر نہیں آ رہے. میں نے کہا نہیں جی یہ نہیں غائب ہوتا. سورج کا سسٹم بریک ہو جاتا ہے، چاند کا سسٹم بریک نہیں ہوتا. میں کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں کہا مجھے آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے، کہ اگر میرے نبی کا کوئی امت وہاں ہیں، آلٹا میں ہیں، ہزاروں 10,000 کی آبادی تھی، 3,000 مسلمان تھے وہاں، اور وہاں 1,500 کی آبادی کا گاؤں تھا، اس میں 10 مسلمان تھے. اب انہوں نے نماز پڑھنی، دن کے رات سورج چل رہا پہ، چاند سے پتہ چلے گا رات ہے یا دن ہے. تو چونکہ میرے نبی عالمی نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، کافۃ للناس بشیر و نذیرہ ہیں، دنیا کے آخری کناروں تک کے نبی ہیں، تو اللہ نے میرے نبی کو وہ کیلنڈر دیا جو کہیں بھی فیل نہیں ہوتا ہے. چاند کا کیلنڈر، سورج کا کیلنڈر فیل ہوتا ہے وہاں تو میں دیکھ کے آیا، اور چاند کا کیلنڈر وہاں بھی چلتا ہے. میں نے کہا یہ ہے رحمت للعالمین کی شان. کیا میرے اللہ نے اپنے نبی کو، حالانکہ چاند بھی اللہ کا، سورج بھی اللہ کا، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. جنوری فروری سورج سے ریلیٹ ہے، تو سورج اللہ کا، تو جنوری بھی اللہ کا، اور محرم سفر چاند سے جڑا ہوا ہے، تو چاند بھی اللہ کا تو محرم بھی اللہ کا. تو وہ کافروں کا اور یہ مسلمانوں کا ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی تعصب ہو. اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے حبیب کے لیے چاند چنا تاکہ دنیا کے کسی بھی کنارے پر امتی موجود ہو تو اس کو نماز کے لیے ٹائم معلوم ہو، اس کو روزہ رکھنے کے لیے ٹائم معلوم ہو. تو خیر میں آپ سے عرض ہی کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسافر خانے کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ انتہا کو حد کر دی ہے. تو جس کی وہ تعریفیں کر رہا ہے روزانہ پورے قرآن میں، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب کتنا ہی بڑا گھر بنائے، کیا علاج ہے موت کا؟ کیا علاج؟ سب سے بڑا گھر دنیا میں بنایا تھا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز. 11,000 پلرز پر وہ گھر کھڑا کیا گیا تھا. دوسری طرف بڑے بڑے گھر بنانے بیٹھے ہو، 11,000 پلرز پر وہ گھر کھڑا کیا گیا تھا، اور 40 مربع میل میں تھا، 40 مربع میل. اور اس میں پوری دنیا سے کی حسین ترین 3,000 باندیاں اس میں چھوڑی گئی تھیں اس کے حسن کے لیے، اس کی زیبائش کے لیے. اور جنگل میں 900 ہاتھی چھوڑے گئے تھے اس خسر پرویز کی ہیبت کو. اس لئے ہاتھی بڑی طاقت ہوندی ہے تو ہاتھی چھوڑے ہوئے تھے. اور اس کے نیچے 100 بڑے بڑے ہال تھے جو سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے، اور اس کو اس میں 10 سال رہنا نصیب نہیں. اور رومن امپائر اس وقت دب رہی تھی تو اللہ نے قرآن اتارا، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. کافر ہمارے نبی کو اور مسلمانوں کو تانا دے رہے تھے، تم کتاب والے ہو اور عیسائی بھی کتاب والے ہیں، ہم بھی بغیر کتاب کے ہیں اور ایرانی بھی بغیر کتاب والے کتاب والوں کی پٹائی کر رہے ہیں، ہم بھی تمہاری کریں گے. تو اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری ہے، کوئی حال نہیں، آج جو مار کھا رہے ہیں کل انہیں جیت جانا ہے. اس پہ شرطیں لگ گئیں. وہ شرط لگانا اس وقت کوئی ایسا منع نہیں تھا، تو ابو بکر صدیق اور ابی بن خلف کی شرط لگی، 100 اونٹ کی شرط لگی، 10 اونٹ کی شرط لگی. تو اللہ تعالیٰ نے روم کو پھر فتح دی اور انہوں نے اس سارے محل کو آگ لگا دی. وہ
راکھ کا ڈھیر بنا دیا اس پورے محل کو. اور مسلمانوں میں سب سے بڑا گھر بنایا عبد الرحمن نے. عبد الرحمن الناصر اسپین کا بادشاہ تھا 300 ہجری میں. وہ 4316 پلر پر تھا وہ گھر. 4000 اب اس کے کھنڈرات نظر آتے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا تھا، یہ اب وہاں اسیس نہیں ہوتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں. مجھے پتہ تھا تو میں نے وہاں سے وہ اس میں قرطبہ میں پوچھ کے وہ مجھے پھر وہاں لے گئے، تو میں اس کے اوپر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. 25 برس میں وہ گھر تیار ہوا تھا. 10,000 مستری اور مزدور اس پر کام کرتے رہے تھے، اور 10,000 خچر سامان لانے کے لیے تاکہ رسد نہ ٹوٹے، پیچھے سے رسد نہ ٹوٹے. اور اس میں جگہ جگہ پارے کے تالاب تھے. پارے کے سورج کی نقل و حرکت کو سامنے رکھ کر، تو جب وہ سورج کی شعائیں پارے پر پڑتی تھیں تو پارا تو اٹھاتا نہیں، ہلتا ہے، تو اس سے ریفلیکشن میں جو شعائیں جب پڑتی تھیں محل پر تو پورا محل ایسے ڈانس کرتا نظر آتا تھا، ایسے ایسے. تو جو داخل ہوتا تھا شروع میں تو وہ ایک دم سمجھتا ہے تو ڈھانڈا پہ ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پارے کی شعائیں ہیں جو اس کو ایسے 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 ہلا رہے ہیں. یہ میں آپ کو، میری گل لمبی ہو گئی، انسانی مزاج بتا رہا تھا تو تھوڑا کہ انسان کے مزاج میں حسن پرستی ہے، لیکن ایک چیز کا طلبگار ہے پھر اس کا طریقہ نہیں پتہ. گھر خوبصورت ہے انہیں پتہ کیوں کرنا ہے، کپڑا کیسے خوبصورت ہو، گاڑی کیسے خوبصورت ہو، یہ سارا اس کو پتہ ہے، لیکن زندگی کیسے خوبصورت ہو یہ اس کو پتہ کوئی. اتنا بڑا گھر ہو اور اس میں زندگی ویران ہو تو مزہ تو نہ ہے. زندگی کیسے خوبصورت گزاروں کہ میرا من بھی خوبصورت بنے، میرے اندر خوشی ہو. 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. تو کیا فائدہ اس 100 بار چمن کے مہکنے کا اگر میرا ہی دل ویران اور اداس ہے؟ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، دل ہی مصیبت خانہ بجھا پڑا ہو. تو بڑے گھر چھوٹے گھر کیا معنی رکھتے ہیں، بڑا کاروبار چھوٹا کاروبار کیا معنی رکھتے ہیں. یہ علم کہ میری زندگی خوبصورت ہو، یہ صرف اللہ نے اپنے نبی کو دیا اور اعلان کیا کہ اگر زندگی کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو تو بس پھر میرے نبی کے در پہ جھکنا پڑے گا اور کہیں سے نہیں ملے گی. یہ علم بھی یہاں سے ملے گا، یہ سرمایہ بھی یہاں سے ملے گا، اور یہ طریقہ بھی یہاں سے ملے گا، راستہ بھی یہاں سے ملے گا، باقی سارا اندھیرا ہے. لقد، یوں میں نے آیت پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اگر تم اپنی زندگی کو حسین دیکھنا چاہتے ہو، خوبصورت بنانا چاہتے ہو، میرے نبی کا طریقہ اپنا، کہ اس کے اندر دل کی زندگی چھپی ہوئی ہے. کیونکہ دل جو زندہ رہتا ہے وہ ان کپڑوں سے نہیں، ان کھانوں سے نہیں،